عالم کعبه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بھیجتے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام دعوت ہے امام کی طرف سے کہ ہم اپنی ذات، اپنی خواہشات، اپنے وجود سے باہر نکل کر اپنے وقت کے امام پر اپنے آپ کو قربان کریں۔ شب 3 محرم ہے اور آج کاروان کربلا پہنچ چکا ہے۔ اسی حساب سے بہرحال ہمیں بھی اپنے آپ کو کربلا پہنچانا چاہیے۔ کربلا 2 طرح کی ہے، ایک کربلا ظاہری ہے کہ خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، ایک کربلا کا باطن ہے جس کے نہ کوئی حدود ہیں اور نہ ہی وہ کسی زمانے میں مختص ہے، ہر زمانے میں ہے، ہر جگہ ہے۔ بس انسان اگر خود ارادہ کرے اور ان لوازمات کو جو شرائط ہیں انہیں ادا کرے، کربلا میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہمیں بھی خدا نے یہی توفیق دی ہے کہ ہم پھر آپس میں جمع ہوں اور سب مل کر اس کربلا میں وارد ہوں۔ پروردگار نے انسان کو خلق کرتے ہوئے تو اس کی سرشت کے اندر، اس کی جو اسے خلق کیا، اس کے اندر اتنی چیزوں کو ملا کر اسے بنایا ہے کہ جہاں پر وہ خدا کا عبد ہے تو وہیں پر وہ خدا کے حدود کو توڑتا بھی ہے، اور اسی کو بیلنس کرنے کے لیے خدا نے اپنے ہادیوں کے سلسلے کو جاری کیا۔ انسان جب مشکل میں پھنستا ہے تو پھر اسے کوئی یاد آتا ہے۔ وہ انسان ہے ہی ایسا کہ جب وہ خوش ہو، جب اس کو سب کچھ مل رہا ہو تو بہت کم ہیں جو شکر کا سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کی کشتیاں سمندر کی لہروں، طوفانوں میں پھنس جاتی ہیں تو تب یہ یاد کرتے ہیں، اور جب ان کی کشتیاں کناروں پہ لگ جاتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہے۔ آپ اپنی زندگی بھی توجہ کریں، میں اپنی، جب میں بہت پریشان ہوں، کسی مشکل میں گھرا ہوا ہوں، پھنسا ہوا ہوں، تو آپ سوچیں میں خدا کو کس طرح یاد کرتا ہوں، تڑپتا ہوں۔ خدا نخواستہ آپ مریض ہوں، آپ کی اولاد مریض ہو، آپ کے والدین میں سے کوئی شدید مریض ہو، تو کس طرح آپ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ مرض ختم ہو جاتا ہے پھر شاید ہم بھول جاتے ہیں۔ خود یہ انسان کی نیچر ایسی ہے، اور اسی نیچر کو بیلنس کرنے کے لیے خدا نے اپنا نظام بھیجا کہ اگر اس پر قائم رہو گے تو بیلنس رہو گے۔ اور ہمیں آج اپنی اس معاشرے میں، زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی بیلنس کی ضرورت ہے، اسی اعتدال کی ضرورت ہے۔ خدا کا جو دین ہے، جو اصل دین ہے، وہ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز زیادہ کر لو، ایک چیز کم کر لو۔ جیسے آپ کو معاشرے میں بعض اوقات نظر آتا ہے، بہرحال اپنی زندگی کے اطراف میں دیکھیں کہ بعض اوقات انسان اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت یہ بھی پڑھنا ہے، وہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے۔ اعتدال نہیں ہوتا، نکل جاتا ہے باہر۔ ایک دن سب پڑھ لے گا، دوسری بھی پڑھ لے گا، تیسری، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر واپس آ جاتا ہے۔ بیلنس نہیں ہے۔ یا مثلا آپ کو کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ دین کے کچھ ایک حصے سے چپکے ہوئے ہیں خالی، لیکن باقی معاملات میں وہ دین نہیں ہے، مطلب صرف عبادتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں
لیکن معاملات، اٹھنا بیٹھنا، رویہ، بیہیویئر، اخلاق وہ ان کے اندر نظر نہیں آتا. یہ بیلنس نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اخلاق بہت اچھا ہے، مجھے اس سے کیا، مجھے عبادت. خوب اسلام آیا بیلنس کرنے کے لیے کہ عبادت بھی بیلنس رہے. خدا نہیں چاہتا کہ تم ہر وقت سجدے میں رہو. یا دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس عبادت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جو واجبات زکوٰۃ ہیں، خمس ہے. ایسا نہیں ہے. خدا کو بندہ چاہیے. بندہ مسجد میں ہو تو بھی بندہ رہے، بندہ بازار میں ہو تو بھی بندہ رہے. اب یہ اصل بندگی عبادت ہے. اسی کے لیے اس نے خلق کیا ہے، اس لیے اس نے بولا کہ یہ بھی کرو وہاں بھی کرو. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں بہت اچھے ہو جاتے، امام بارگاہ میں بہت اچھے ہو جاتے، روڈ پہ، سڑک پہ، گھر پہ، دکان میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، خاص طور پہ تنہائی میں، موبائل کے ساتھ کتنی بندگی ہے. اور اب یہ بیلنس کیسے کریں؟ یہاں بیلنس اس لیے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو آپ انسان تو کھجاتا نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ برا لگے گا، ایٹیکیٹس اچھے نہیں ہیں، بیہیویئر اچھا نہیں. لیکن جہاں انسان اکیلا ہوتا ہے، جہاں انسان کو لگے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے بعد اصل شخصیت انسان کی وہ ہے جو تنہائی میں ہوتی ہے. اگر آپ خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں نا کہ میں کیسا ہوں، تو آپ اپنے آپ کو تنہائی میں دیکھیں آپ کیسے ہیں. آپ ادب سے بیٹھتے ہیں اکیلے ہوں، آپ کیسے بہیو کرتے ہیں جب آپ اکیلے ہیں. اصل پرسنالٹی وہی ہے انسان کی. باقی تو ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. ادب اور احترام دیکھیں. اللہ نے یہ نظام نہ بھیجا ہوتا، انسان ادب نہیں سیکھ سکتا تھا. آغا امینی کہ جنہوں نے غدیر کتاب لکھی، مریض ہیں، اپنی زندگی کے آخری ایام ہیں ان کے، بہت مریض ہیں، ملنا مشکل ہے. لیکن بہرحال ایک گروہ آیا اور ریکویسٹ کی کہ ہمیں ملنا ہے، ایک حدیث کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہے. ایک حدیث ہے، ہمیں اس کے بارے میں. بہرحال کہا تھوڑی دیر ہی ملوں گا. کہاں جیسی آئے، جب انہوں نے حدیث کا ذکر کیا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے، فوراً اپنے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی. کہا کیا کر رہے ہیں آپ بیمار ہیں، مریض ہیں. کہا نہیں مجھے اٹھنے دو. کہا نہیں ہمیں نہیں، ہم تو بس یہ حدیث چاہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، مستند ہے، صحیح ہے، اس کے بارے میں. کہہ رہے کیسے ہو سکتا ہے میں سیدہ کا نام لوں اور لیٹا ہوا ہوں. ادب، یہ ادب کیسے آتا ہے؟ یہ اندر ہے. انسان خود سوچے کہ کیا ناموں کو لے رہا ہے، کیسے ناموں کو لے رہا ہے. خود انسان کو جب شرمندگی ہوتی، مجھے خود کو شرمندگی ہوتی ہے. مثلا میں اتنی اچھی بھی باتیں کر رہا ہوں اور پھر خدا نخواستہ میری زبان سے غلط بات نکلے، ایسی بات نکلے خدا نخواستہ کسی کا دل دکھا دے، کسی پر غیبت ہو جائے، کسی پر تہمت ہو جائے. یا مطلب انسان بعض اوقات مطلب ہنسی مذاق میں کنٹرول تو کرتا نہیں ہے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے. اوپر والا کا جو کیمرہ ہے وہ اتنا فوکسڈ ہے کہ وہ صلوات بھیجتے محمد والے ہمارے تو ابھی تک صلوات بھیجتے محمد والے
اور ظاہر مطلب ہم تو ظاہر ہے اپنی ہم اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھتے. خدا کا جو کیمرہ ہے, خدا کا جو سسٹم ہے وہ بہت فوکسڈ ہے. وہ منہ سے نکلے ہوئے لفظ کو جو ہے نا پکڑ رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو چھوڑا ہوا ہے, اپنی حالت میں آزاد کیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں کہ وہ حالت ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے حضرت موسیٰ کے پاس, اور تنہا بیٹھے ہیں, آپ کے پاس ہے. کس طرح نکلے وہاں سے, وہ شخص کو جب مارا اور نکل گئے اور بھاگ گئے, کچھ نہیں ہے. اتنی حالت ہے کہ روٹی کا ٹکڑا تک نہیں ہے حضرت موسیٰ کے پاس, اور خدا کی بار میں کہہ رہے پروردگار میں فقیر ہوں, حقیقی فقیر ہیں, یعنی کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں فقر کیا ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, مطلب یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں. ہمارے یہاں فقیر آئی فون نہیں ہے, فلانا نہیں ہے تو فقیر ہوں. بھائی سیمسنگ تو ہے, کچھ اور تو ہے نہیں. ہمارے یہاں ہم الگ سے اپنے آپ کو, یہ نہیں ہے وہ گاڑی نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, یہ گھڑی نہیں ہے. حقیقی فقر روٹی نہیں ہے. دنیا میں ہوں گے لوگ ایسے, اور ہیں. آپ افریقہ میں جائیں, لوگوں کو کھانا نہیں ہے لوگوں کے ابھی بھی, کہ جہاں ظاہری طور پر انسان اتنی ترقی اور اتنا وہ کر رہا ہے, ابھی بھی ایسے لوگ ہیں کہ جہاں ان کے بدن کا گوشت ہڈیوں میں چپکا ہوا ہے. اور ہم کتنا کھانا جو ہے وہ نعمت نہیں ہے ہمیں بھی. ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کتنے لوگوں کو ہم خود دیتے ہیں کھانا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فقر پر ہیں, کچھ نہیں. پروردگار فقیر ہوں, محتاج ہوں. کہا خدا نے حضرت موسیٰ کو پھر کیا کیا, ایک ایک کر کے چیزیں دینا شروع کی. شادی, ازدواج, اس کے بعد نبوت ملی. کہاں کس مقام پر پہنچا دیا, کچھ نہیں ہے موسیٰ کے پاس. اور موسیٰ کس مقام پر ہے, کلیم اللہ. کچھ نہ ہوتے ہوئے خدا کے بعد اس مقام پر کہ جہاں خدا سے کلام کر رہے ہیں, خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ آسان معاملہ نہیں ہے میقات پہ پہنچ جانا اور خدا سے کلام کرنا. بس پوری مخلوق میں کوئی نہیں ہے سوائے موسیٰ کے جو خدا سے کلام کر رہا ہے. مقام دیکھیں نا نبی کا, وہاں پر روایت میں ہے کہ داخلہ العجب. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کے اندر نبی ہے, معصوم ہے, خطا نہیں کر سکتا, گناہ نہیں کر سکتا, ہمارے عقیدے کے حساب سے نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, ترک اولا ہوتا ہے. لیکن روایت میں ہے کہ عجب داخل ہوا, کیونکہ کوئی نہیں ہے میرے سوا جو بات کرتا ہو. یہ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں. عجب کیا ہے, لیکن جو عجب حضرت موسیٰ کو ہے وہ ہمارا والا نہیں ہے. وہ ادھر نبی ہیں, ادھر کوئی نہیں, ادھر لمحہ, تھوڑا سا لمحہ اندر آیا. عجب کیا, عجب کا تعلق شہرت سے. میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میری جیسی مجلس کسی کی نہیں ہے. عجب, میری مجلس میں ٹریفک جام ہو جاتا ہے, میں اپنی بات کروں, آپ لوگوں کو نہیں کچھ کہہ سکتا. عجب کھا جاتا ہے, برباد کر دیتا ہے. خود پسندی, میں اچھا ہوں, میں گھر میں بہت اچھا ہوں, میں خاندان میں سب سے اچھا ہوں, میں کلاس میں سب سے اچھا ہوں, میں آفس میں سب سے اچھا ہوں, میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو صدقہ خیرات کرتا ہوں, میں تو کچھ کھا جائے. ذرا سا آیا, خدا نے فوراً حضرت جبرائیل سے کہا, حضرت جبرائیل سے کہا کہ ادرک عبدی, میرے بندے کی خبر لو ورنہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لمحہ کیا خبر لی, کہا موسیٰ آج سے پیغمبری سائٹ پہ, نبوت کنار پہ کریں تھوڑے دنوں کے لیے, شاگردی اختیار کرو, شاگرد بنو, تلمذ اختیار کرو. یہ بہت ضروری ہے. جانے میں تو ہمارے معاشرے میں کیا کہیں, آدمی معاشرے کے کس کس درد کو بیان کرے.
صلوات بھیج دیں. آج تو مجھے لگ رہا ہے دوسرا مائک تنگ کر رہا ہے. صلوات بھیج دیں. نہیں رہنے دو. عزیزان محترم، جب انسان یہ سمجھ لینا کہ اسے بہت کچھ آتا ہے تو روایات میں علم خود حجاب اکبر بن جاتا ہے. علم حجاب بن جاتا ہے. اور ہماری عام زندگی میں تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. اگر مجھے کچھ آتا ہے، مجھے کچھ پتہ ہے، گھر میں بڑا ہوں، گھر کی جو ہے وہ پوری مینجمنٹ میرے ہاتھ میں ہے، فلانا میرے ہاتھ میں ہے، تو اصل اخلاق تو ہے ہی نہیں نا. مطلب معاشرے میں تو کوئی ایسا واعظ ہے ہی نہیں کہ جس کے درس میں آپ جا کے بیٹھیں تو آپ کو تھوڑا اپنی طرف نگاہ کرنی پڑ جائے. معاشرہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں، یا جب لوگ شاید اتنے ماڈرن نہیں ہوئے تھے، ایک کہیں نہ کہیں کوئی بندہ خدا ہوتا تھا، کوئی ولی ہوتا تھا، لوگ سنتے تھے. لیکن آج معاشرے میں واعظ نہیں ہے. واعظ کا تعلق اسی لیے ہے کہ جو اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا، جو ظاہری کسی سی ٹی اسکین میں نہیں آتی، کسی بیماری میں نہیں آئیں گی، کوئی مشین میں نہیں آئیں گی، کوئی ایکس رے میں نہیں آئے گا، وہ جو اندر کا معاملہ ہے نا وہ واعظ صحیح کر سکتا ہے صرف، کیونکہ اسے اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اسکین کر رہا ہوتا ہے. اور ہیں ایسے بہرحال لوگ ہیں ہم نے تو بہرحال ایسے اساتذہ سے فائدہ اٹھایا اور اٹھا بھی رہے ہیں الحمدللہ، کہ جن کو آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ آپ کیا غلطی کر کے آئے ہیں. وہ غلطی کو بتائے بغیر آپ کی بیماری صحیح کر دیتے ہیں. استاد وہی ہے، مرشد وہی ہے. جانے محترم، جہاں حضرت موسیٰ اس مقام پر ہیں، ذرا سا ہوا کہا موسیٰ جاؤ استاد کے پاس. سورہ کہف میں 3 داستان ہیں، اس میں سے ایک داستان حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ہے. جاؤ تلمذ اختیار کرو، شاگرد بنو. شاگرد بنے اپنی زندگی میں، ظاہری چیز کے بھی شاگرد بنے، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، چاہے فزکس پڑھی ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے کچھ بھی پڑھا ہو، وہ بھی بہرحال آپ کا استاد ہے، اس کا احترام کریں، اس کو یاد رکھیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں. جس نے آپ کو کسی قابل بنایا، کسی سبجیکٹ میں آپ کو کسی قابل بنایا، کسی نے آپ کو کچھ بھی سکھایا ہو، بہرحال اس کا حق ہے آپ کے اوپر. اور اگر کوئی آپ کی روح کی اصلاح کر رہا ہے، اس کا تو آپ کے اوپر بہت بڑا حق ہے. یہ معاشرہ ایسے ہی ہے. آیت اللہ ملا کلی حسین حمدانی کہ جنہوں نے 300 ولی بنائے، 300. نفس اتنا گرم ہے کہ جہاں سے گزرے بندہ خود موم ہو جاتا ہے. شب جمعہ زیارت پہ جا رہے ہیں نجف سے کربلا، ساتھ میں شاگرد ہیں، رستے میں ہے ظاہر ہے پرانا چائے خانے ہوتے تھے جیسے ہیں، وہاں سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ اندر چائے خانے میں اوباش قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مستی میں اور گا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ ان کو تھوڑا امر بالمعروف کرو، تھوڑا سمجھاؤ. اب شاگرد تھے، کہنے لگے قبلہ ان کو کون سمجھائے گا، مطلب ان سے تو دور ہی رہے تو آدمی اچھا ہے. ملا کلی حسین حمدانی نے کہا اچھا میں خود جاتا. گئے، وہ اندر شعر اشعار پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی مولانا آ گیا ہے تو لو بھائی مطلب کہا شیخ آپ کدھر آ گئے؟
کہا کہ میں بھی کچھ شعر پڑھوں؟ ہاں پڑھیے۔ انہوں نے مولا کائنات کے شعر پڑھنا شروع کیا، دنیا کی ماہیت کو بیان کیا، دنیا کیا ہے۔ نفس گرم تھا نا، ایک ایک جملہ ایسے نکلا سامنے پگھلنا شروع ہو گیا۔ وہ محفل جو لہو لعاب کی تھی وہ گریے میں بدل دی۔ شخص چاہیے ایسے کیوں؟ تلمس اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ کیسے اس مقام پہ آ گئے کہ لوگ ان کو دیکھ کر انسان کو رونا آ جائے، ان کی بات، ان کی ساری کیسے تلمس اختیار کی۔ نجف کے حوضے میں اپنے استاد آیت اللہ قاضی کے شاگرد رہے۔ اطاعت اہل بیت کا جو پہلا درس ہے جو آپ کو اس وادی میں وارد کرتا ہے، جو اہل بیت کی وادی ہے، وہ اطاعت ہے، تسلیم ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں نہیں ہو سکتا۔ 5 چیزیں چاہیے ہمیں۔ محبت پہلا قدم ہے، پہلا قدم محبت، دوسرا معرفت، پھر انسان تسلیم کی طرف جاتا ہے، پھر ولایت کی طرف جاتا ہے، پھر کہیں جا کے انسان شباہت اختیار کرتا ہے کہ جہاں خود اہل بیت کہتے ہیں سلمان و منا اہل بیت، وہ آخری مرحلہ ہے۔ شاید ہمارے لیے میں نہیں سمجھتا کہ مطلب اس مقام پہ ہم جائیں، لیکن محبت کے بعد پہلی چیز تسلیم ہے، معرفت۔ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں، کون ہے ایسی ہستی۔ خط لکھا کسی نے آیت اللہ عظمہ بہجت کے والد کو کہ آپ کا بیٹا پتہ نہیں کیسے درسوں میں جاتا ہے، کسی صوفی ٹائپ کے شخص کے درس میں جاتا ہے والد، اور نماز شب اتنی لمبی لمبی پڑھتا ہے مولا کے حرم میں۔ والد نے کہا آج سے تم نماز شب نہیں پڑھو گے، کیوں؟ صبح تمہارا درس کہیں خراب نہ ہو جائے، کیونکہ باپ کا حکم شریعت میں اولویت رکھتا ہے۔ لے کر خط اپنے استاد کے پاس آئے، استاد نے بولا کہ جو باپ نے کہا ہے وہ تو کرنا پڑے گا، لیکن کہا کہ میں کیا کروں جو نماز شب سے جو مجھے ملنے والا ہے؟ کہا اس کے لیے میں تمہیں ایک اور عمل دیتا ہوں۔ کہا چپ کا روزہ، بات نہیں کرنی، وہ جو تمہیں وہاں سے ملنا تھا یہاں مل جائے گا۔ لکھ کر دکانوں میں جو بھی کام کرتے تھے لکھ کے دیتے تھے، خاموش زبان جب خاموش ہو تو دل سے حکمت کے چشمے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تلمس، حضرت موسیٰ نے تلمس کیا، حضرت خضر نے بولا کہ مطلب آپ برداشت نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے، وہی ہوا بہرحال، لیکن ڈھونڈا۔ بہرحال وہ خود ایک مفصل داستان ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اصل ہدف کیا تھا واقعہ کا؟ پھر پروردگار نے اس موسیٰ کو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں تھا، کیا کہا؟ جاؤ اپنے بھائی کو لو، فرعون کے دربار جاؤ اور جا کر اسے تبلیغ کرو۔ تو پروردگار فرعون، ہم 2 بھائی اس کی، اور کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے فرعون کو، اسی کے تو محل میں پلے بڑے تھے، کہا وہ تو ہمیں پہنچنے نہ دے، گردن کاٹ دے، مار دے، پتہ نہیں کیا کرے، جانے نہ دے، پہنچنے نہ دے۔ خدا نے قرآن کی آیات میں کہا موسیٰ خوف مت کھاؤ، خوف لا تخاف، خوف، اننی معکم، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ بس یہی تھا، اور کیا چاہیے تھا؟ بس میں ہوں، جاؤ، فرعون ہو یا کچھ بھی ہو، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہوں، ظاہری طور پر اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ، ہمارے پاس وہ اسلحہ، ہمارے پاس یہ طاقتیں، ہمارے پاس دنیا کی سیٹلائٹیں، ہمارے پاس، لے آئے۔ خدا ولی کے ساتھ ہے، ولی کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، یہاں میرا موضوع وہ ولی والا نہیں ہے، ورنہ بہرحال میں اس طرف جو رات کو بڑھتا ہوں
ورنہ میں انشاءاللہ وہاں اس کو کھولوں گا. اور مزید خود یہ جو ایک ٹرم ہے نا جہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, بس چلو کرو. اب فرعون کیا کر سکتا ہے؟ کیا ہوا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, دعا پروردگار میرے سینے کو کشائش دے, میرے قول میں طاقت دی. کیا کیا پھر فرعون نے؟ عزیزان محترم, یہ جو کل بھرل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو اندر سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے نا, یہ خوف خدا ہے. یہ خوف اگر آپ اپنی اولاد کے اندر ڈال دیں, بچوں کے اندر, مولانا صاحب بچہ خراب ہو جاتا ہے, یہ کریں وہ کریں, گیم کھیلتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے, اینیمیشن دیکھتا ہے, نیٹ فلکس کے سیزن دیکھ رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. خب آپ اس کو روکیں گے چھپ کے دیکھے گا, آپ پکڑیں کہیں اور جا کے دیکھے گا. تو پھر کیا کریں؟ اللہ کا خوف اس کے اندر انسٹال کر دو. کرو. دشمن آپ کے موبائل میں کیا کر رہا ہے؟ گیم انسٹال کرا رہا ہے نا, آپ بھی کیے جا رہے ہو. آپ بھی اپنی اولاد میں کچھ انسٹال کرو. ہاں خدا تمہارے ساتھ ہے, خدا کا خوف کھاؤ. جب خدا کا خوف اس بچے کے دل میں آ جائے, یہ اکیلا بیٹھا ہو, یہ تنہا بیٹھا ہو, یہ رات میں ہو, یہ حیا کرے گا, یہ شرم کرے گا, خدا دیکھ رہا ہے. یہ بچے کو روزے کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پانی پیے گا نہیں پیے گا. ہم تو بچپن میں کلی بہت کرتے تھے کہ شاید کوئی قطرے مترے اندر ٹھنڈک میں ہی چلے جائیں, پتہ بھی نہ چلے غلطی سے. لیکن بچہ آپ اس کو بولے روزہ توڑ دو بیٹا, نہیں 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 نہیں. کیوں؟ یہ اس کے وجود میں پرستش ہے. اس کو صحیح کرنا ہمارا کام ہے, کیونکہ ہم کام نہیں کر رہے معاشرے کے اوپر, تبھی یہ بچہ ہمارا نہیں ہے. یہ اللہ کا بندہ نہیں رہا, یہ شیطان کا عبد ہوتا جا رہا ہے. یہ یہاں پر یہ عزیزان محترم, اسی لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول خدا نے مولا کائنات کو, ایک حدیث ہے بیان کرنے والے رسول سننے والے مولا کائنات, اور نجات 3 چیزوں میں بتائی کہ نجات کس میں ہے. بہرحال یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں کر لیں عزیزان محترم, بہرحال انسان نجات حاصل کر سکتا ہے. پہلی چیز کہ اللہ کا خوف رکھو, ظاہر میں بھی یعنی جب تم لوگوں کے ساتھ ہو, اور چھپ کے بھی. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا خوف رکھو, اکیلے میں خوف نہ ہو. یہ انسان اگر اپنے اندر انسٹال کر لے کہ ہر وقت مجھے خدا کا خوف رکھنا ہے. پر ایک دوست ہے ہمارے, ہم نے بولا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. یار اللہ مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ کو خوفناک چیز ہے اللہ سے ڈرو؟ نہ, اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہ کرو جس سے اللہ راضی نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا یہی ہے. اب بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو رات کو بہت عبادت کیا کرتا تھا, اور اس کی عبادت جو تھی وہ اتنی تھی کہ بہرحال ایک دفعہ رات کو اس نے عبادت کی کر, اس عبادت نہیں ہوئی, پریشان ہوا. کچھ دن دیکھا اس نے عبادت نہیں کر پا رہا, آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, گریہ نہیں ہے, پریشان ہو گیا. عزیزان محترم, آپ زندگی میں انسان کو یہ بھی نعمت الہی ہے کہ اگر خدا اسے احساس دلا دے کہ تمہاری عبادت میں وہ ذائقہ نہیں رہا, یہ بھی خدا کا شکر ہے. اول تو ہم لوگوں کو بعض اوقات محسوس ہی نہیں ہوتا. ہم نے, میں آپ کو خدا نہ خواستہ نہیں, کبھی چکھی نہیں وہ عبادت کہ جس میں انسان قرآن کی آیتوں کا مصداق بن جائے کہ مومنین وہ ہیں جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خاشع ہوتے ہیں, خاشع ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, سجدوں میں گڑ گڑاہٹ ہے, مناجات ہے, تڑپ ہے. اب جب یہ ہو اور چھن جائے تو احساس ہو, لیکن جب ہو ہی نہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے.
تو وہ بہرحال عابد تھا، اس کی عبادت، اس کے سجدے، اس نے دیکھا سب چھن گیا، سلب ہو گیا۔ جب ہم نئے نئے حوضے میں گئے تو جب یہاں پہ تھے جذبہ زیادہ تھا، حوضے میں گئے تھوڑا آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوا، تو ایک استاد تھے ہمارے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ادھر تو نمازیں بڑی اچھی تھیں، جیسے ادھر آئے تھوڑا معاملہ جو ہے وہ سا ویسا نہیں رہا۔ کہا کہ جب انسان جو جانتا ہو جتنا اور اتنا ہی عمل کرتا ہو تو صحیح ہے، لیکن علم بڑھ جائے اور عمل وہی رہے، بڑھے نہیں، تو خدا 70 بلائیں نازل کرتا ہے، اور سب سے کم مصیبت اس کے اوپر یہ ہوتی ہے خدا اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ جب آپ انسان دیکھیں ہم کتنی باتیں جانتے ہیں، کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں اور ہمارا عمل وہی اڑا ہوا ہے، تو خدا چھین لیتا ہے، لذت نہیں ہے عبادت میں۔ قرآن ٹی وی پہ آ رہا ہے، چینل چینج کر دو، بے حرمتی ہو رہی ہے، اللہ کا کلام ہے، کچھ اور آ رہا ہے تو نہیں سنو سنو مزہ آ رہا ہے، ریپیٹ پہ لگا دو۔ کیوں؟ لذت ہی نہیں ہے۔ کانوں میں آوازیں آنی چاہیے، بس اچھا لگے، گاڑی میں اچھا لگے، کچھ نفس تو عزیزان محترم، وہ سویا، اس نے بڑی خدا کی بارگاہ میں اس نے گریہ کیا، خدا مجھے سویا، روایت میں بھی ہے خدا اپنے اچھے بندوں کو خواب میں ہدایت دیتا ہے۔ خواب میں اس کو بتایا کہ تمہاری ایک چڑیا نے شکایت کی ہے، چڑیا نے تمہاری شکایت کی، شاکی ہے تم پر، شکایت کی۔ اٹھا تو اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے ایک چڑیا آ کر کھڑکی میں بیٹھی تھی، تو بچوں نے کہا بابا اس کو پکڑے، کھیلنا ہے، ہم نے کہا میں نے اس کو پکڑا، دروازہ بند کر دیا، کھڑکیاں بند کر دی، بچوں سے کھیلتے رہے، میں نے بھی اس کو پکڑا، اسی پکڑنے میں اس کا جو ایک پاؤں تھا وہ جو ہے وہ جلتی ہوئی جگہ پہ لگا اور وہ زخمی ہو گئی۔ خوف خدا، ہم بعض اوقات رستے میں اڑتے پھرتے جانوروں کو، کسی کی گاڑی کھڑی ہو اسکریچ مار دیتے ہیں، مزہ آ رہا ہے، نئی گاڑی لی ہے نا اس نے، تھوڑا اچھا ہے اسکریچ لگا دو، یا کہیں گاڑی موڑی ٹکرا گئی، جلدی جلدی بھاگو کہیں دیکھ نہ لے، چھپ کے۔ خوف خدا، خدا تو دیکھ رہا ہے، وہ بندہ نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے، حبس ہو جاتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک بلی کو حبس کیا، خدا اسے جہنم میں حبس کرے گا۔ خوب انسان کیسے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ اچھا، جانور سے برا ہے۔ شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ ہاں کلمہ پڑھو، ہو گیا، ہاں اب اسلام یعنی تسلیم ہے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ، فرمائے میں کیا کروں؟ کہا اپنے باپ کی گردن اڑا دو جا کے۔ کہا باپ کی گردن اڑا دوں؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے میں اڑا دوں گا۔ رسول اللہ کہا رکو، میں تو وہ نبی ہوں جو چونٹی کو بھی مارنے کے لیے خوشحال نہیں ہوں، میں کہاں تمہیں کہوں گا اپنے باپ کی گردن اڑاؤ، میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا تم ایمان صحیح لائے ہو کہ نہیں لائے۔ ایمان، تسلیم۔ دوسری چیز جو رسول خدا نے مولا کائنات سے کی نجات کے لیے، وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ غنا اور فقر کے درمیان میں قسط، یعنی اعتدال، یعنی میانہ روی کرے۔ یعنی انسان کے پاس اللہ نے آج دے دیا ہے تو یہ نہیں کہ انسان آج جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دے اور اپنی زندگی میں پھر بعد میں جو ہے فقر ہو جائے۔ اسی لیے قناعت سب سے بڑی جو ہے وہ دولت ہے اگر انسان کے پاس ہو۔ تیسری چیز جو رسول خدا نے مولا کائنات سے کہی وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ استقامت میں رہے۔ اب یہ چیزیں
نجات کا باعث بنتی ہیں۔ عزیزان محترم، خوف خدا ہونا، خدا کو ترجیح دینا ہر چیز پر۔ کل میں نے سورہ توبہ کی آیت آپ کو بتائی کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی ساری چیز، خدا کو ترجیح، خدا کو امپورٹنس دو۔ پھر تعہدات اخلاقی، یعنی اپنے معاملات میں یہ جو انسان اٹھتا بیٹھتا ہے اس میں اخلاق جو ہے وہ خوف خدا کی وجہ سے، کسی کے ساتھ سچ بولنا، وعدہ کیا اس کو نبھانا، آپ کا کام ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کو چیز تول رہے ہیں، آپ کچھ بیچ رہے ہیں، اس کے اندر اگر خوف خدا نہیں ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ مکر جاتا ہے، جھوٹ بیچتا ہے، دکھایا کچھ اور، بیچ کچھ اور دیا۔ چلتا ہے مولانا صاحب، نظام ہی ایسا ہے، کیا کریں؟ سامنے شیلف میں اچھی چیزیں رکھی ہیں، پیچھے دوسرا مال دے دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی چیزیں ہیں، مگر یہی سب چھوٹی چھوٹی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں مسکال کے ذرے کے برابر اگر خیر ہوا تو دکھاؤں گا، اور اگر شر بھی ہوا تو بھی دکھاؤں گا۔ دکھائے گا وہ۔ اس نے 1,24,000 پیغمبر کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ بولے بس ٹھیک ہے ہم تو چلے جائیں گے مولانا، بس جنت جلدی جلدی بانٹیے، بس ٹینشن نہیں دیجیے مجلس میں، ہم گھر جا رہے ہیں۔ اذان محترم، ویسے بھی وقت معلوم کا پتہ تو کسی کو نہیں ہے، لیکن قریب ہے، اور توبہ کا دروازہ وقت معلوم تک ہے۔ شیطان نے بھی وقت معلوم تک ہی مہلت مانگی ہے۔ وقت معلوم قیامت نہیں ہے، وقت معلوم یہ ظہور ہے، بس اس کے بعد تو پھر کچھ اور چیپٹر کھلے گا۔ لیکن اس تک داخل ہونے کے لیے یہ اندر، یہ تربیت، یہ انٹرنل، خدا پر یقین، خدا کو، اصل سارا معاملہ ہی اسی کا ہے۔ یہی چیز آپ کے اخلاق کو، آپ کو آداب کو بہتر کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شخص امام کے پاس آیا، امام نے کہا کہ تم ایسے شخص کے پاس بیٹھتے ہو جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا۔ کہا یبنا رسول اللہ، مسئلہ نہیں ہے، میں تو خدا پہ یقین رکھتا ہوں، وہ جیسا بھی ہو۔ کہا نہیں، یا تو تم اس کے ساتھ تعلقات رکھو یا ہمارے ساتھ تعلقات رکھو۔ ابھی یہ اخلاقی بہت بڑا ایشو ہے عزیزان محترم، میں اس لیے اس کو تو آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ کہا کہ یبنا رسول اللہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ میں تو آپ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، وہ نہ مانتا ہوں؟ کہا نہیں۔ پھر امام نے اسے بنی اسرائیل کی ایک واقعہ سنا۔ کہا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ، ایک موسیٰ کے جب نجات دلائی تو موسیٰ کے ماننے والوں میں سے ایک وہ تھا جس کا باپ فرعون کی فوج میں تھا، باپ اس کا فرعون میں۔ جب یہ دونوں مل گئے دریا کے کنارے پر، ایک طرف فوج فرعون کی پہنچ گئی تھی، ایک طرف یہ تھے، وہاں پر جب حضرت موسیٰ نے بولا کہ چلو، کیونکہ باپ سے محبت تھی، باپ دوسری طرف تھا، باپ کی وجہ سے نہیں گیا اور بعد میں اس کے ساتھ غرق ہو گیا، تو حضرت موسیٰ نے بولا کہ خدا بہرحال اس کو معاف کرے، لیکن اپنے باپ کی وجہ سے۔ کتنے ایسے تھے صدر اسلام میں لوگ کہ جنہوں نے جب پہلی جنگیں لڑی ہیں تو اپنے سگے بھائیوں سے بھی لڑی ہیں، مگر جب ادھر ایمان آ جائے تو پھر سامنے رشتہ داریاں۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ رشتہ دار، دوست ہے، کمیونٹی ہے، معاشرہ ہے، ایک ٹیبل پہ نعوذ باللہ کہیں شراب بھی ہے، کہیں برائی بھی ہے، مجھ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو نہیں کرتا، مجھے کیا فرق؟ جب عذاب نازل ہوگا نا اس شخص کے اوپر تو خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ قومیں کہ جس میں پروردگار نے حکم دیا ملائکہ کو کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرو، کہا پروردگار اس میں تو اچھے لوگ بھی ہیں، کہا ان اچھے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں، کہ جو برائی کو برائی۔
تو آج ہم اپنے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کو یہ نہیں کرتا، وہ یوں نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو بولو صحیح کرو، نہ، آداب ہیں، شرائط ہیں. لیکن میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی گیدرنگ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، خدا نہ خواستہ کوئی نشے کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، اور آپ اس چکر میں کہ نہیں میں تو نہیں کرتا، میں تو نہیں کرتا، یہ میں نہیں کرتا کل کرنا شروع ہو جائے گا. اور کتنے لوگ برباد ہو گئے ہیں آپ کے سامنے. مین از نون بائی ہز کمپنی. دوست انسان کو بچا بھی دیتا ہے، دوست انسان کو برباد بھی کر دیتا ہے. اور انسان کے وجود کے اوپر اس کے دوست کے اثرات ہوتے ہیں. آپ اپنے جوان بچوں میں نگاہ ڈالیں، آپ دیکھیں اگر رویہ بدل رہا ہے تو جاگتا کہاں ہے، اٹھتا کہاں ہے، یہ بیٹھتا کہاں ہے، کس سے بات کرتا ہے. کوئی امریکہ تھوڑی ہے کہ آپ بولیں 18 سال کا ہو گیا تو خود مختار ہو گیا، ماں باپ کو کچھ بولے 15 کو فون کر دے گا، پولیس آ جائے گی. پاکستان ہے. پوچھیں، موبائل کے اپنے بھی پاسورڈ کھول کے رکھیں، بچے بھی کھول کے رکھیں، چیک کریں. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جان محترم. ہم نے اپنے چھپائے ہوئے، بچے بھی چھپا کے رکھتے ہیں. ہم خود مشکل میں، دوسرے کو کیا پکڑا. دوست، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے. انسان کے اخلاق کے اوپر بہت اثرات ہیں ان ساری چیزوں کے. کاشف الغطا کتنے بڑے عالم دین، مولا کائنات کا حرم ہے. اپنے بیٹے کو رات کو اٹھاتے ہیں سحر میں، اٹھو تہجد وہیں جا کے پڑھنی ہے. اب بیٹا جو ہے وہ بڑی مشکل سے اٹھتا تھا، بہت ہی مشکل سے. اس کو سختی ہوتی تھی کہ کیا ایک تو اٹھا دیتے ہیں، خود بھی جانا ہے، مجھے بھی لے کے جاتے ہیں. لے کے جائے، ایک دن دیکھا حرم کے دروازے کے باہر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے یوں کر کے. تو بیٹے نے ان سے کہا کہ بابا یہ اس ٹائم کیوں بیٹھا ہوا ہے، اس ٹائم کیوں مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ کہا کہ بیٹھا ہوا ہے شاید کوئی اس کو دے کر چلا جائے، اسی امید سے بیٹھا ہوا ہے کہ شاید کوئی اس کو کچھ دے جائے. سحر کا وقت ہے کہ کوئی تو آئے گا، اور تم ہو کہ اس سحر کے وقت میں جہاں خدا بہت کچھ دے رہا ہے اور تم اٹھنا نہیں چاہتے ہو. شرمندہ ہوا. عزیزان محترم، اخلاق یہ ایک دو چیزوں سے انسان کا اخلاق صحیح نہیں ہوتا. اخلاق، بوڑھا شخص ہے، دیکھا وضو کر رہا ہے، سید الشباب اہل الجنہ چھوٹے ہیں، دیکھا کہ بوڑھے شخص نے وضو صحیح. اب دیکھیں آپ اہل بیت کی تربیت. کہا بزرگ ہم دونوں وضو کر رہے ہیں، دیکھیے گا کہ دونوں میں سے صحیح کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہاں جائیں گے آپ؟ کہاں سے لائیں گے اخلاق؟ کہہ سکتے تھے ہم رسول کے نواسے ہیں، معدن الرسالہ ہیں، ہمارے گھر ملائکہ اترتے ہیں. کہا دیکھیے ہم وضو صحیح کر رہے ہیں. جب وضو کیا تو بزرگ نے کہا کہ میں غلطی پہ. گھوڑے پر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، مزدور بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، سواری سے اترے ہیں، ان کے ساتھ تناول کیا، پھر ان کو دعوت دی آؤ میرے دسترخوان پر. کردار انسان کامل ہے، انسان خدا کی صفات کا مظہر ہے. عزیزان محترم، کوئی ڈر نہیں ہے دنیا میں، کوئی ڈر اس غلط فہمی سے. ہر کوئی باہر آ جائے، اس ڈر کے علاوہ کوئی ڈر نہیں. یہاں پہ بھی نجات ہے، وہاں پہ بھی نجات. بس شرط یہی ہے محبت. لیکن محبت جو ہے، بہرحال ہم تو محبت ہی حاصل کر لیں تو بڑی بات ہے. یعنی محبت کے بھی تو تقاضے ہیں نا. محبت کیا کہتی ہے؟ انسان کیوں ہے؟ محبت کی وجہ سے. ایک عاشق اپنے معشوق کی محبت کی وجہ سے ساری رات جاگتا رہتا ہے کہ شاید ایک جھلک کہیں سے نظر آئے گی.
محبت انسان کو وادار کرتی ہے. مجنو کتنی محبت کرتا ہے لیلا سے, اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, اس نے سب چھوڑ دیا. آخری وقت میں باپ آیا. نظام گنجوی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں مختلف چیپٹر ہیں اس کے. آخری وقت میں باپ آیا کہ چھوڑ دو, ماں مر رہی ہے, پاؤں یہ ہے وہ. بڑا شخص تھا. ایک منٹ خیال آیا کہ باپ تو تھوڑے دن زندہ ہے, چلو باپ کی بات مان لیتا ہوں, دنیا سے چلا جائے گا, پھر واپس اپنی سی خرابے میں آ جاؤں گا. خرابے میں تھا, پتہ نہیں کہاں پڑا تھا, عشق نے کیا حال کر دیا. لیکن تھوڑی دیر میں کہا کہ نہیں, عشق کی شدت اتنی تھی واپس زندگی میں پلٹنے نہیں دے رہی تھی. یہ سب تمثیل ہے سمجھانے کے لیے. جہاں لیلا نے اس کو اتنے پتھر مارے, وہ تمثیل کہتا ہے کہ مجھے پتھر پڑے تمہاری وجہ سے, مجھے یہ پڑے, مجھے وہ پڑے. اتنا سب کچھ کے باوجود کیا تمثیل ہے اس کی, کتنی خوبصورت کہ اگر رستے میں چلتے ہوئے کانٹا کے پاس دو آپشن ہو, کانٹے کے پاس, کہ وہ تمہارے پاؤں میں آئے یا میری آنکھ میں آئے, تو میں اپنی آنکھ میں اس کانٹے کو لے لوں گا. عشق ہے, محبت. کربلا مظہر ہے محبت تھام, یعنی اس سے بڑھ کر اور محبت کہیں نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. حسین دو عالم جھکا ہوا, محبت. ہم بھی جائیں گے, ہم بھی جائیں گے, چلتے چلتے کارواں آج پہنچ گیا. وہاں لگے خیمے. امام نے پوچھا کون سا مقام ہے؟ یہ نام ہے, یہ نام ہے, یہ نام. سنتے رہتے ہیں آپ یہ ساری باتیں. کہا اور کیا نام ہے؟ کہا کرب و بلا. امام نے کہا کہ ہاں یہ. امام نے کہا یہیں پر پڑاؤ ڈال دو, یہیں خیمے لگا دو, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. کہتے ہیں بی بی زینب جب اس جگہ پر آئیں تو اندر ایک اضطراب ہے, ایک پریشانی ہے. کہا بھائی یہ کیسی جگہ ہے, کیا چند دنوں بعد یہاں کیا ہونے والا ہے؟ عزیزان محترم, اس مصیبت کو کوشش کریں, بہرحال جتنا درک کر سکتے ہیں کریں. ایک ایک شخص کی مصیبت کو تھوڑا تو محسوس, پھر ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں. جانے تھوڑی دیر کے آنسو ہیں, بھول جاتا ہے. ہم اس کرب کو تھوڑی دیر بھی نہیں رکھ سکتے. پھٹتا ہے آدمی, لمحہ لمحہ بھی مصیبت, لمحہ اگر ہمارے قلب پہ آ گئی نا, ہم پھٹ جائیں گے. ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہم برداشت. آیت اللہ حکیم اتنے بڑے آیت اللہ مجلس پڑھتے ہوئے مصائب میں انہوں نے اپنا امامہ پھینک دیا. لوگوں نے بعد میں بولا کہ کیا کر رہے ہیں آپ, اتنے بڑی شخصیت, اور آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے مجلس میں وقت کے امام کو گریا کرتے ہوئے دیکھا. وقت کے بکا گریا ہے. عزیزان محترم, یہ لگے ہیں, آئے خیمے لگ گئے. ہاں عزیزان محترم, گلشن زہرا آج سجا ہے کربلا. چند دن بعد پھول جو ہے وہ جڑنا شروع ہو جائیں گے.
یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ عشق، محبت، حبیب ابن مظاہر امام نے کچھ لوگوں کو خط لکھ کے بھیجا، مختلف خط لکھے، جہاں امام نے خود بلایا، کچھ کو امام نے چاہا ہدایت مل جائے، بہرحال ابھی وقت نہیں میں ان کا ذکر کروں، لیکن حبیب سے پرانی دوستی ہے، دوست نے دوست کو بلایا ہے۔ خط کہتے ہیں جب پہنچا، خط کا متن ایسا تھا کہ ایک تو حبیب کو بڑی احترام کے ساتھ، فقی کے ساتھ پکارا امام نے، اور پھر یہ کہا کہ ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، اگر رسول کی شفاعت چاہتے ہو، اپنا کچھ نہیں کہا، تو آؤ ہم سے کربلا مل لو۔ محبت، عشق، عشق کی آگ نے حبیب کو بیٹھنے نہیں دیا، بیٹھنے نہیں دیا۔ کاش امام حسین جیسے صحابی تو کسی کے نہیں ہو سکتے، لیکن کاش تو ہو سکتا ہے، کاش ہمارا امام بھی ہمیں بلائے۔ اللہ اللہ، حبیب اٹھے، بازار کوفہ میں مسلم نے اوسجہ کو دیکھا، کہا مسلم کیا کر رہے ہو؟ دوست ہے وہ بھی، کہا خضاب لے رہا محسن کو تنگ کرنے کے، کہا کربلا چلو، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رہے گا۔ ہاں زیادہ حبیب کہتے ہیں بہرحال حبیب ان سختیوں پیروں کے باوجود نکلے۔ ایک عجیب عشق کی کیفیت ہے، دشان حیدر جوادی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ حبیب نے اپنے غلام سے کہا سواری کو شہر سے باہر لے کے کھڑا کرو، بہرے ہیں میں جاؤں گا۔ وہاں پہنچے، جا کر غلام کو کہا تم آزاد ہو جاؤ۔ غلام کہہ رہا ہے اب جب کچھ کمانے کے دن آئے تو آزاد۔ سواری ایک، کبھی آقا بیٹھتا ہے غلام دوڑتا ہے، کبھی غلام بیٹھتا ہے آقا۔ نہ جانے کون سا عشق ہے جو کھینچ کے لے کے جا رہا۔ ہاں زیادہ یہی عشق تو پیدا کرنا ہے، یہی سے تو اٹھ کے جانا ہے۔ تو یہاں سے جائیں گے تو کہیں پہنچیں گے۔ دو شخص رستے میں اور بھی ملے امام کو، امام نے ان سے بولا بھائی ادھر جا رہے ہیں ہم، یہ معاملہ ہے، آؤ۔ دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ کہا مولا آپ کے ساتھ؟ کہاں چلو۔ کہا مولا وہ ہمارا کاروبار، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، ہمارے معاملات۔ مگر کیا، مگر امام حسین اپنی اولاد کے ساتھ نہیں تھے؟ حضرت عباس اپنی اولاد کے ساتھ نہیں تھے؟ کہا مولا ہم آپ کے سینے کو چوم لیتے ہیں، ہم سے پیسے چاہیے، ہم سے چیزیں چاہیے، لے لیں۔ امام نے کہا دور ہو جاؤ، دور، اتنی دور ہو جاؤ کہ تمہیں میری آواز نہ آئے۔ جب میں کہوں نا حل من ناصر، اگر آواز آئی تو جہنم میں چلے جاؤ۔ عزادارہ نے بہت غربت، مظلوم، مولا ہر جگہ ایک پرچم بچا کے چل رہے ہیں۔ خدا قبول کرے۔ آپ نے گریہ کیا بس چند لمحے، آپ نے گریہ کیا، خدا قبول، چند لمحے، تھوڑے دن عزیزان محترم، کہاں زندگی رہے گی، کب روئیں گے؟ اور ہمارا رونا بھی کیا رونا ہے، ہمارا رونا، روئے تو امام سجاد ہیں۔ تو امام سجاد روئے، سن سکتے، سنیے گا۔ آیت اللہ میر باقری بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ جب یہ چھوٹی بچی زندان میں، کہ امام سجاد بہت گریا۔ بی بی زینب نے کہا سجاد کیوں رو رہے اتنا؟ کہا
یہ میری گود میں بیٹھ کر کہتی تھی بھیا میں بہت بھوکی ہوں. بس اداکارہ نے بس آپ نے گریہ کیا. حبیب کا انتظار ہے. ہر مرحلے پر ایک پرچم ہے جو امام سنبھال کے رکھ رہے ہیں. دھواں اٹھتا ہوا نظر آ. ادھر لشکر کا لشکر آ رہا ہے. غربت حسین ہے, کوئی نہیں آ رہا. دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے. کون؟ کہا حبیب آیا ہے. حبیب دوست آ گیا. ایک بھی شخص آیا. خوشی ہے کہ کوئی آیا ہے. بی بی زینب نے پوچھا بی فضہ سے کہ دیکھیے کیا معاملہ ہے, کیسی آوازیں ہیں. جا کر دیکھا, کہا حبیب آئے ہیں. بی بی نے کہا بس آخری جملہ التماس دو. بی بی نے بی بی فضہ سے کہا کہ حبیب کو ہمارا سلام دیجیے. اللہ حبیب کو جب یہ خبر ملی, حبیب خاک کربلا پہ بیٹھ گئے. خاک کو اٹھایا, کہتے ہیں اپنے سروں پہ ڈالا. کہا پروردگار یہ کیسے دن آ گئے, علی کی بیٹیاں سلام کر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس کے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. بہت سارے لوگ مریض ہیں آپ میں, درمیان میں آپ کے ہمسائے, آپ کے رشتہ دار. میرے منظور نظر میرے دوست ہیں, ان کے والد ہیں, ایک بچہ ہے, اس کے لیے کہا گیا خاتون کے لیے. جتنے بھی بہرحال مریض ہیں ہاسپٹل میں ہیں, کینسر کے مریض ہیں, ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ. قرض داروں کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما. بے گناہ اسیروں کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا. اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. عزاداری, نوا, ماتم جہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے پروردگار ان سب جگہ کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو آپس میں محبت, اتفاق, اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی اپنا حصہ اس مجلس میں عزاداریوں میں جہاں جہاں ڈال رہا ہے, انتظامیہ, پولیس, رینجر, اسکاؤٹ, میڈیا, ساؤنڈ سسٹم والے, ہر شخص بہرحال پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی اللہ. ستم ہے روح ہے پیغمبر کا دل دکھایا گیا.
ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، بھلا کے دست میں مہمان کا گھر جلایا گیا، بھلا کے دست میں مہمان کا گھر جلایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، بھلا کے دست میں مہمان کا گھر جلایا گیا، بھلا کے دست میں مہمان کا گھر جلایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، رسول پاک کے روزے میں روشنی نہ رہی، رسول پاک کے روزے میں روشنی نہ زہرا کا جب بلایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، حسین کہتے تھے عباس لو خبر میری، حسین کہتے تھے عباس لو خبر میری، بھگوان پہ کربلا شاہ جب اٹھایا گیا، بھگوان پہ کربلا شاہ جب اٹھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، زبان ہونٹوں پہ اصغر پھیرا کے لوٹ چلے، زبان ہونٹوں پہ اصغر پھیرا کے لوٹ چلے، سوال آپ کے تیرے ستم چلایا گیا، سوال آپ کے تیرے ستم چلایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، بھلا کے دشت میں مہمان کا گھر جلایا گیا، بھلا کے دشت میں مہمان کا گھر جلایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، برنسے ہوئی گلزار کس لیے زینب، برنسے ہوئی گلزار کس لیے زینب، اسیر شام کو ہے بدر پھرایا گیا، اسیر شام کو ہے بدر پھرایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح پیغمبر
بر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح ہے پیغمبر کا دل دکھایا گیا، فلک بھی کانپ اٹھا تھا جوان لاشے پر، فلک بھی کانپ اٹھا تھا جوان لاشے پر، ایک بات کس طرح سیف بات کس طرح وہ اٹھایا گیا، ستم ہے روح ہے پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح ہے پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح ہے پیغمبر کا دل دکھایا گیا، بلا کے دشت میں مہمان کا گھر جلایا گیا، بلا کے دشت میں مہمان کا گھر جلایا گیا، ستم ہے روح ہے پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح ہے پیغمبر کا دل دکھایا گیا، ستم ہے روح ہے پیغمبر کا دل دکھایا گیا، رسول پاک کے روزے میں روشنی نہ رہی، رسول پاک کے روزے میں روشنی نہ رہی، جگر زہرا کے اسلام بچا لے، لگتے 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 جگر زہرا کے اسلام بچا لے، اب دین و شریعت ہے میری تیرے حوالے، لگتے جگر زہرا کے اسلام بچا لے، 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 اب دین و شریعت ہے میری تیرے حوالے، لگتے جگر زہرا کے اسلام بچا لے، 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 چھایا میری امت پہ ہے ظلمات کا اندھیرا، احسان بڑا ہوگا میرے دین پہ تیرا، بہنا دے لہو سے تو ہر ایک سین پہ اجالے، لگتے جگر زہرا کے اسلام بچا لے، لگتے جگر زہرا کے اسلام بچا لے، لگتے جگر زہرا کے اسلام بچا لے، لگتے جگر زہرا کے اسلام بچا لے،
जब ढाएगा सहरा भी जलेगा, लेकिन ये दरिया तुझे पानी न मिलेगा। बस जाम शहादत से तू प्यास अपनी बुझा ले। ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले। खून मेरा कट जाएगा उम्मत के सितम से, आएगी मदद तुझको अरब से राजम से। हुज्जत के लिए चाहे सदा दे के बुला ले। लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले। अब दीन और शरीयत है मेरी तेरे हवाले। लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले। दरबारों में जाएगी बहन बेटियां तेरी, एक दिन मेरी माँ ज़हरा भी दरबार गई थी। उम्मत से यही मेरी रिसालत का सिला ले। लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले। माना है यहाँ लोग तेरे खून के प्यासे, मांगा था इसी दिन के लिए तुझको खुदा से। बर्बाद है तू सरदोक पे निर्दय की सजा ले। लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले। होता है गुमा ज़हरा जहाँ है तेरा काबिल, हो जाएगी तमीज़ को बातें। जन्नत में फकत होंगे तुझे चाहने वाले। लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले, लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम बचा ले। होता है गुमा ज़हरा जहाँ है तेरा कातिल, हो जाएगी तमीज़ को बातें। जन्नत में फकत होंगे तुझे चाहने वाले। लबे जिगर ज़हरा के इस्लाम
لک جگر زہرا کے اسلام بچا لے، اے لک جگر زہرا کے اسلام بچا لے۔ اب دین و شریعت ہے میری تیرے حوالے، اے لک جگر زہرا کے اسلام بچا لے، اے لک جگر زہرا کے اسلام بچا لے، اے لک جگر زہرا کے اسلام بچا لے۔ باری غم شبیر ہو گر شامل ایمان، پھر صاحب ایمان ہے حقیقت مسلمان، ہے دین محمد کی بقا کربلا والے، اے لک جگر زہرا کے اسلام بچا لے، اے لک جگر زہرا کے اسلام بچا لے، اے لک جگر زہرا کے اسلام بچا لے، اے لک جگر زہرا کے اسلام بچا لے۔ باری غم شبیر ہو گر شامل ایمان، پھر صاحب ایمان ہے حقیقت مسلمان، ہے دین محمد کی بقا کربلا والے، اے لک جگر زہرا کے اسلام بچا لے، اے لک جگر زہرا کے اسلام بچا لے، اے لک جگر زہرا کے اسلام بچا لے، اے لک جگر زہرا کے اسلام بچا لے۔ سورج بھی غضب ڈھائے گا، صحرا بھی جلے گا، لیکن اب دریا تجھے پانی نہ ملے گا۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولدك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا، وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. حیدر حیدر عمل آخر حیدر 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 صوت